أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. چلیں بات پہنچی ہے درس پنجاب سے 53واں سبق. اس سبق میں احمدیہ کون سا فرقہ ہے اور کس طریقے سے یہ فرقہ وجود میں آیا ہے، کون اس کا بانی ہے، کون اس کا بنیاد گزار ہے یا پائے گزار ہے، اور ان کے عقائد کیا ہیں، یہ باتیں اس درس میں بتائی جائیں گی. سب سے پہلے احمدیہ کا بانی کون ہے، بنیاد گزار کون ہے، کس نے اس فرقے کی تاسیس کی ہے، بنیاد رکھی ہے. مؤسس فرقہ احمدیہ کی بقادیانیہ نیز مشہور می باشند و پیروان فرقہ گاہ قدرہ مرزائیہ نیز می نامند. کہیں کہ احمدیہ فرقے کا مؤسس، کہ اسی احمدیہ کو قادیانی کے نام سے جانا جاتا ہے اور قادیانیہ سے مشہور ہے، اور کبھی کبھی اس فرقے کے لوگ اپنے آپ کو مرزائیہ بھی کہتے ہیں. گویا تین نام ہے، احمدیہ، قادیانیہ، مرزائیہ، یہ تینوں ایک ہی فرقے کے نام ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ تین الگ الگ فرقے ہیں. احمدیہ کی جو قادیانی سے مشہور ہیں، زیادہ تر قادیانی کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. جو شہرت ملی ہے اس فرقے کو وہ قادیانی کے نام سے، لیکن جو اس فرقے کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو کبھی کبھی مرزائیہ بھی کہتے ہیں. اور اس فرقے کا جو بانی اور مؤسس ہے، فرد اس بنا میں مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی. کیونکہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کے نام میں احمد بھی ہے اس لیے احمدیہ، اور قادیانی بھی ہے اس لیے قادیانی بھی کہا جاتا ہے. غلام احمد حدود سال 1255 ہجری برابر با 1839 میلادی در شہر قادیان واقع در منطقه گورداسپور در ایالت پنجاب ہندوستان میں دنیا آمد. کہہ رہے ہیں کہ غلام احمد تقریباً 1255 ہجری میں، کہ جو 1839 میلادی ہے، ٹھیک، شہر قادیان کہ جو گورداسپور اور ہندوستان کے صوبے پنجاب میں واقع ہے، وہاں پر پیدا ہوا. غلام احمد 1255 ہجری اور 1839 میلادی میں ہندوستان کے صوبے پنجاب میں ایک منطقہ ہے گورداسپور، وہاں پہ ایک شہر واقع ہے جس کا نام ہے قادیان. یہ وہاں پیدا ہوا پیدروے مرزا غلام مرتضیٰ. غلام احمد کے باپ مرزا غلام مرتضیٰ از آقاب امیر برلاس اموی امیر تیمور گورگانی بودے است. یہ میر برلاس کہ جو امیر تیمور گورگانی کا چچا ہے، یہ اس کے خاندان سے اور اس کے گھر والوں سے تعلق رکھتا ہے. پس از آن کے امیر تیمور بر ولایت کش کی تحت حکومت امیر برلاس بود. کہہ رہے ہیں کہ امیر تیمور کے جو کش کی ولایت، کہ جو امیر برلاس کی حکومت کے ماتحت تھا، سیکرے پیدا کر جب وہاں پر قابض ہوا، یعنی کش پر، برلاس کی جو حکومت تھی
امیر برلاس کی حکومت کے ماتحت ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا کش. سمجھ رہے ہیں؟ اس کش کے علاقے پر جب امیر تیمور کا قبضہ ہو گیا تو امیر برلاس و خانمادش ابتدا در خراسان اقامت گزیدن. تو امیر برلاس اور اس کی پوری فیملی اور پورا خاندان ابتدائی طور پر خراسان میں مقیم ہو گیا. سپس در اواخر قرن دہم اور 10ویں ہجری کے آخر میں بہند عزیمت کر دے، ہند کی طرف رخ کیا، ہند کی طرف سفر کیا. ودر منطقہ رودخانے بپاس اقامت گزیدن. اور بپاس ایک ندی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ منطقہ رودخانے بپاس ندی کے علاقے میں اقامت اختیار کی. امیر برلاس با توجہ پہ وضعیت مالی و موقعیت اجتماعی و خانوادگی. امیر برلاس با توجہ پہ اپنی مالی وضعیت، اپنی وضعیت مالی کے اعتبار سے، کیونکہ مالی اعتبار سے بہت ہی امیر آدمی تھا، دولت مند آدمی تھا، مالی حالت اچھی تھی اور خاندان بھی مثلا کی ایک شناختہ اور معروف و مشہور خاندان تھا. اجتماعی موقعیت اور خانوادگی موقعیت، اجتماعی اور خانوادگی موقعیت بھی بہت اچھی تھی. ہموارے مورد عنایت دستگاہ حکومتی قبل و بعد از حضور انگلستان در ہندوستان بودے است. لہذا ہمیشہ حکومت ہند کی طرف سے اس کی طرف خاص توجہ دی جاتی رہی، چاہے وہ ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت رہی ہو یا نہ رہی ہو. یعنی قبل اس کے کہ سرزمین ہندوستان پر انگریز قابض ہوں، انگریزوں کی حکومت ہو، تب بھی حکومت ہند کی طرف سے یا امیر تیمور کی طرف امیر برلاس کی طرف خاص توجہ تھی. جب انگریزوں کا قبضہ ہوا ہندوستان پر اور انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی، تب بھی اس خاندان کی طرف خاص توجہ رہی. غلام مرتضیٰ کی شغلش طبابت بودے. غلام مرتضیٰ کی جس کا مشغلہ، جس کا پیشہ طبابت تھا، یعنی ڈاکٹری. طبابت یعنی ڈاکٹری. یہ پیشے سے ڈاکٹر تھا. بنا بر اقوال روابط صمیمانہ با دستگاہ حکومتی انگلش داشتے. انگریزوں کی حکومت کے ساتھ بڑا اچھا دوستانہ اور بہت اچھا رابطہ اس کا تھا. ان دولت خدمت میں کر دیا اور انگریز کی حکومت کی بڑی خدمت کی ہے اس نے. غلام احمد پس از تحصیلات ابتدائی، غلام احمد نے ابتدائی تحصیلات کے بعد میں تحصیلات اسلامی روی آور، اسلامی تعلیمات کی حصول اور کسب کی طرف توجہ کی، اسلامی تعلیم حاصل کرنے لگا. اما کمی بعد، لیکن کچھ دنوں کے بعد بخدمت حکومت انگلش درآمد، انگریزوں کی حکومت کی خدمت گزاری کا موقع مل گیا. انگریزوں نے اپنی حکومت کی خدمت کے لیے اس کا انتخاب کیا. سال 1860 تا 1865 میلادی اور پھر 1860 سے لے کر کے 1865 میلادی تک در شہر سیالکوٹ مشغول کار دولتی گردی، حکومتی کام میں مصروف و مشغول ہو گئے. اما در ان سال کار را رہا کر دے. 5 سال سیالکوٹ میں حکومتی خدمات انجام دینے کے بعد کام چھوڑ دیا. بے موطن خود قادیان بازگشت اور اپنے وطن قادیان واپس آ گئے. واپس از سالہا گوشہ گیری اور کئی سالوں تک گوشہ نشین رہے، لوگوں سے فاصلہ بنا کر، لوگوں سے دوری اختیار کر کے خلوت اور گوشہ گیری کی زندگی گزاری.
در سال 1880 بعنوان حامی و مرجع دین به تالیف و انتشار کتاب براہین الاحمدیہ مبادرت کر، اور 1880 میں دین کے مرجع اور حامی کے عنوان سے کتاب کی تالیف اور انتشار میں لگ گئے۔ ایک کتاب تالیف کی جس کا نام رکھا براہین الاحمدیہ، کہ با استقبال گستردہ مردم روبرو شد، کہ جس کا لوگوں کے عظیم گروہ نے استقبال کیا، بہت سارے لوگوں نے سراہا، تعریف کی، گرم جوشی کے ساتھ اس کتاب کا استقبال کیا۔ ان امر سبب کسب اعتبار و وجاہت اجتماعی برائے غلام احمد شد، جب لوگوں نے اس کی اس علمی خدمات کو سراہا، اس کی کتاب کی تعریف و تمجید کی، اس کا استقبال کیا گرم جوشی کے ساتھ، تو لوگوں کا یہ عمل وجہ اور سبب بنا کہ اجتماعی وجاہت، اجتماعی شخصیت پر لوگوں کو اعتبار ہو جائے غلام احمد کی، یعنی غلام احمد کو ایک اجتماعی حیثیت حاصل ہو گئی، اجتماعی شخصیت حاصل ہوئی، اجتماع میں اور معاشرے میں لوگوں کی نگاہوں میں ایک قابل اعتماد آدمی کے طور پر ظاہر ہوا۔ بے سر انجام حدود سن 50 سالگی، اور آخر کار تقریباً 50 سال کی عمر میں در اثر ریاضت ہائے سختی، جو شدید اور سخت ریاضتیں کی تھی، جو زحمتیں اٹھائی تھی، کہ از دور جوانی بے خود میداد، کہ جو ریاضت وہ جوانی کے دوران سے ہی کر رہا تھا، مدعی شد کی وحی بر او نازل شدے، جوانی سے ہی ایک خاص ریاضت اور سخت اعمال انجام دیتا تھا۔ 50 سال کی عمر جب ہوئی تو 50 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد اس بات کا دعویٰ کر بیٹھا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی، وہ از جانب خداوند بے رہبری برگزیدہ شدہ است، اور خدا کی جانب سے، خدا کی طرف سے رہبری اور رہنما کے لیے انتخاب کیا گیا ہے، و اجازت یافتہ از مردم بیعت لی گئی ہے، اور خدا کی طرف سے اجازت دی گئی ہے کہ یہ لوگوں سے بیعت لے۔ او بے استناد حدیث از پیامبر اکرم خود را مجدد دین اسلام در قرن حاضر معرفی کر، اس نے نبی کریم کی ایک حدیث کا سہارا لیا، ایک حدیث کو دلیل بنا کر کے اپنے آپ کو دین اسلام کے مجدد کے طور پر، کہ موجودہ قرن میں، موجودہ صدی میں دین اسلام کے مجدد بن کر کے یہ آیا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو اپنی شناخت کروائی، اپنی معرفت کروائی، نبی کریم کی ایک حدیث کو دلیل کے طور پہ پیش کیا، اور کہا کہ اس حدیث کی بنیاد پر دور حاضر میں یا قرن حاضر میں میں دین اسلام کا مجدد بن کر کے آیا ہوں۔ دین اسلام اب پھر سے ایک نیا دین، کمی بعد خود رب عنوان مہدی و مسیح موعود و تارا کرشنا معرفی کر، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اپنے آپ کو مہدی کہنے لگا، مسیح موعود کہنے لگا، تارا کرشنا کے طور پہ معرفی کروانے لگا۔ تمام دوسرے ادیان کی جو معتبر شخصیات ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان شخصیات کا دعویٰ کرنے لگا۔ اسلام میں مہدی موعود ایک عظیم شخصیت ہے، جس کا ہر ایک کو انتظار ہے، جس کا ہر مسلمان احترام کرتا ہے۔ مہدی موعود کہہ کے مسلمانوں کو اپنی طرف جلب کرنے کی اور جذب کرنے کی کوشش کی، ادھر دوسری طرف عیسائیوں کو جذب کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسیح موعود، کہ عیسیٰ جو آسمان پہ تھے وہ اتر کے آ گئے ہیں، تاکہ عیسائی ان کے گرویدہ ہو جائیں، اور ہندوؤں کو اپنے آپ سے قریب کرنے کے لیے کہنے لگا میں کرشنا کا اوتار ہوں۔
کرشنا کا روپ ہوں، اپنے آپ کو کرشنا بتانے لگا۔ وہ گفت اور کہنے لگا من افضل از عیسیٰ ابن مریم ہستم، کہنے لگا کہ میں عیسیٰ مریم کے بیٹے سے افضل اور برتر ہوں، وہم المنجی و آخرین رہبر الہی ہستم، اور میں وہی خدا کا آخری رہبر اور بشریت کو نجات دینے والا ہوں، کہ ہمیں مردم عام از مسیحیان، زرتشتیان، ہندوان و مسلمانان در انتظار سود آن، کہ تمام لوگ چاہے وہ مسیحی ہوں یعنی عیسائی، چاہے زرتشتی ہوں آتش پرست، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، سارے فرقے کے لوگ جس کا انتظار کر رہے تھے، میں وہی منجی ہوں، سپس از ان حد پارا فراتر گزار دے، اس کے بعد اپنا پیر اس سے بھی آگے بڑھایا، چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے لگا، مدعی نبوت شد اور نبوت کا دعوے دار بن گیا۔ نبوت اورا مولوی عبدالکریم سیالکوٹی امام جماعت مسجد قادیان در سال 1900 میلادی در خطبہ جمعہ در حضور غلام احمد اعلان کر، اور اس کی نبوت کا قادیانوں کی مسجد کے جو امام جمعہ و جماعت تھے جو سیالکوٹ میں ہے، سیالکوٹ میں قادیانیوں کی مسجد کے امام عبدالکریم نے سن 1900 میں خطبہ جمعہ کے اندر اور غلام احمد قادیانی کی موجودگی میں اس کی نبوت کا اعلان کر دیا۔ غلام احمد قادیانی کی موجودگی میں اس کے سامنے سیالکوٹ کی مسجد کے امام جمعہ اور جماعت نے ان کی نبوت کا اعلان کیا۔ ہر آئین مرزا غلام احمد فرستاد خدا، کریں کہ یقیناً مرزا غلام احمد خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، خدا کے نبی ہیں، وہ ایمان بے واجب ہے، اور ان کی نبوت پر ایمان لازم اور ضروری ہے، ہر شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ ان کی نبوت کا اعتراف کرے۔ مرزا غلام احمد قادیانی حدوداً 8 سال پس از دعوی پیغمبری، مرزا غلام احمد قادیانی تقریباً نبوت کے دعوے کے بعد 8 سال تک یعنی 1908 میلادی یعنی 1908 میلادی تک در شہر قادیان از دنیا رفت۔ 8 سال کے بعد اسی شہر قادیان میں دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ ودر ہمونجا مدفون گردید، اور وہیں پر سیالکوٹ میں ہی دفن کیے گئے۔ تو یہ پورا قصہ اور ماجرا ہے، کیا ہے؟ فرقہ قادیانی کے بنیاد گزار اور پائے گزار اور تاسیس کرنے والے کا، کہ کس طریقے سے یہ فرقہ وجود میں آیا ہے۔ غلام احمد قادیانی کس طریقے سے اپنے آپ کو سب سے پہلے ریاستوں کے ذریعے سے لوگوں کو اعتبار پہلے جلب کرتا ہے، اپنی طرف لوگوں کو مائل کرتا ہے کتاب لکھ کر کے، جب لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس کے شخصیت پر لوگوں کو جب اعتبار ہو جاتا ہے تو نزول وحی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور پھر نبی کریم کی ایک حدیث کا یہاں ذکر نہیں کیا ہے، ایک حدیث کا سہارا لے کر کے کیا ہے مجدد اسلام کے طور پر اپنے آپ کا تعارف کرواتا ہے، اور پھر مہدی موعود، مسیح اور کرشنا جیسی عظیم شخصیت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر یہیں تک نہیں رکتا ہے بلکہ اور آگے بڑھ کر کے اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے،
اور پھر اتفاق سے سیالکوٹ میں جو قادیانیوں کی جامع مسجد ہے، وہاں کے جو امام صاحب ہوتے ہیں عبدالکریم، خطبہ جمعہ کے اندر باقاعدہ طور پر ان کی نبوت کا اعلان بھی کر دیتے ہیں اور لوگوں پر واجب قرار دیتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے۔ اس طریقے سے دعویٰ نبوت کے بعد یہ شخص 8 سال تک باحیات رہتا ہے اور 8 سال کے بعد پھر دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہیں سیالکوٹ میں ہی اس کی قبر بنائی جاتی ہے۔ باقی عقائد